کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو سسرال ہیں وہ فورس کر رہے ہیں کہ تعویذ لیا جائے، دھاگے باندھے جائیں، تو اس بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ پتہ نہیں مرگی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو۔ تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں اور سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں درد۔ کہا اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا۔ اسباب کو پر توکل کرنا جہالت ہے، اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری، اور نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی۔ اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے، میں رب ہاں، میں رب ہاں، میں کھوامنا ہے۔ میں UPSC کی تیاری کر رہی ہوں گھر میں، لیکن جاب کے لیے مجھے یقیناً پھر باہر نکلنا پڑے گا۔ جاب کرنی چاہیے یا پردے کی وجہ سے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ صحیح بات یہ ہے بیٹا کہ عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی، اور عورت کی جاب ہے گھر اور بچوں کی تربیت اور پرورش، جو سب سے بڑی جاب ہے۔ کسی جگہ ضرورت بھی ہوتی ہے، عورتوں میں ڈاکٹر ہونی چاہیے چونکہ عورتوں کا علاج ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں تو شریعت کی طرف سے بھی ہے۔ جی اگلا جو سوال ہے بابا وہ بڑا ہی اہم ہے اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں آج کے ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہن ہے جن کا نام بسمہ ہے، اور یہ ان کا اپنا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس سوال میں اس کے جواب میں کئی لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔ ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو ان کے اہل سسرال ہیں وہ اس پہ فورس کر رہے ہیں کہ تعویذ لیا جائے، دھاگے باندھے جائیں، تعویذ، دھاگے، عملیات یا دم کروایا جائے، اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں سسرال والے۔ پوچھنا وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اس طرف تعویذ یا عمل یا عملیات کی طرف جانا چاہیے یا علاج کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں بابا سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بھرمار ہے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ میں نے چند دن پہلے دیکھا کہ پتہ نہیں مرگی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو۔ اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، اور سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں۔ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے۔ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد ہے۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اللہ، اب یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی۔ وہ کہ اس لیے
میری گزارش ہے کہ عملوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. اور ایک اور بڑا مسئلہ بابا سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ بجائے علاج کے جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی رخ کرتے ہیں عاملین کا. ایسے کتنے لوگوں مار دیے انہوں نے. جی علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اخیر پھر وہ یا تو شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں جی یا پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو عام ذہن ہے بابا کہ دوائی لینا یا اسباب کو اختیار کرنا, اس کو توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یہ تو بے وقوفی ہے. اس بارے میں تھوڑی سی آپ اگر رہنمائی کر دیں تو فائدہ ہوگا. یہ سنیں دیکھیں, اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت ہے. اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کچھ؟ یہ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے بنایا. اللہ اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کی, انک لمفعود, تجھے دل کا دورہ ہے, اور تو اس کو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کے کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیجو, وہ اس کا علاج کرے. وہ طائف میں طبیب تھے, ان کے پاس بھیجا علاج کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہے کہ بس کچھ بھی نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا کے اترے, اٹھے مصلی سے, جی ایک طرف کچھ نوجوان بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا من انتم, کون لوگ؟ نوجوان تھے. کہ نحن المتوکلون, ہم توکل والے ہیں. فعلاہم بدرتہ, انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور ایک ایک کی کمر کو سیکا. کہا اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا, پانی برساتا ہے. اللہ اکبر. اور جمعے کی نماز تھی نا, تو اللہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, تو تم یہاں بیٹھے ہو, اللہ اوپر سے تمہیں پھینکے گا. اگر آئندہ تم یہاں نظر آئے میں تمہارے چہرے لال کر دوں گا. اللہ اکبر سب کو بھگا دیا. اللہ اکبر. او قل ثم توکل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا ویسے ہی توکل کروں؟ آپ نے فرمایا او قل ثم توکل, پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. اللہ ہمارے نبی غار میں چھپے بیٹا, اللہ کیا آپ میں توکل نہیں تھا؟ سبحان اللہ. 3 دن سخت گرمی ستمبر کے مہینے, 27 صفر کی رات, 28 صفر کی رات, 29 صفر کی رات, اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے نکلے. اور سارا راستہ تبدیل کیا. ایک کافر رہبر تھا, عبداللہ بن اریقط, حضرت ابوبکر صدیق کا دوست تھا. بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لایا یا نہیں لایا. اس کو رہبر بنا کے آپ نے سفر پر آیا. تو اسباب کا ترک, اس کو توکل سمجھنا, یہ بہت ہی غلط. اور اسباب میں یوں لگنا کہ حلال حرام کی پہچان ہی ختم ہو جائے. جھوٹ نہ بولیں تو روٹی کہاں سے کھائیں, رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں, یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف ہی کروایا ہے الحمدللہ رب العالمین. صرف تمہارا نہیں, پتہ نہیں کتنے عالم ہیں کہ سب کا رب, سب کو پالتا ہوں. میں کہتا ہوتا ہوں کافروں کو توحید میں دھوکہ لگا, وہ پتھروں کے آگے جھک گئے, بتوں کے آگے جھک گئے. مسلمانوں کو ربوبیت میں دھوکہ لگا, توحید میں دھوکہ نہیں ہے. کسی کے آگے پتھر کا بت رکھو, شرابی جواری کیوں نہ ہو, اسے کوئی نے سجدہ کر کا توبہ توبہ میں کافر ہوں. لیکن وہی ہے, سود پہ کاروبار کرے گا, جھوٹ بھی بولے گا, چوری بھی کرے گا, ڈاکہ بھی ڈالے گا, رشوت بھی لے گا, روٹی کی تو کھاوی. تو مسلمانوں کو ربوبیت میں شک پڑا تو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا,
اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ ختم، سبحان اللہ، اور نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوا ربنا لک الحمد، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی، اتنا اللہ نے رب کا تکرار کروایا مسلمانوں سے، میں رب ہاں، میں رب ہاں، میں کھوامنا ہے، میرے کول کوئی تھوڑ کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں۔ جی، اگلی بھی جو سائلہ ہیں ان کا نام شبنم ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہی ہوں گھر میں، لیکن جاب کے لیے مجھے یقیناً پھر باہر نکلنا پڑے گا، تو اس میں پھر پردے کا تو میں بڑا اہتمام کرتی ہوں، پھر جاب میں جب میں جاب کروں گی اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جاب کرنی چاہیے یا پردے کی وجہ سے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ دیکھیں صحیح بات یہ ہے بیٹا کہ عورت کے لیے جاب نہیں ہے، وہ خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو موت تک اس کی کفالت کرے، اس کے بچوں کی۔ جو مہر لکھا جاتا ہے یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح قائم رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی کی، اس کے بچوں کی کفالت کرے گا۔ اور عورت کی جاب ہے گھر اور بچوں کی تربیت اور پرورش، جو سب سے بڑی جاب ہے، سب سے بڑی جاب ہے۔ جب اس جاب سے ماؤں نے منہ پھیرا تو اولادیں انسانیت ہی بھول گئیں۔ اس وقت ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے کے اڈے بنے ہوئے، 80% بچے بچیاں نشہ کر رہے ہیں، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، کہنا تھا زنا نہ کرو، جی، قریب نہ جاؤ کا کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں اس کو پروموٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، ان سے دور رہو۔ اس میں سب سے بڑی چیز آزادانہ ملاپ ہے نوجوان بچے بچیوں کا، مردوں عورتوں کا، جس کو اللہ نے حد بندی سے روکا۔ تو جب وہ ہم نے بیریئر توڑا تو ساری نسل اس پہ لگ گئی اور یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بہت بڑی فحاشی ہے، اور مقت کہتے ہیں انتہائی قابل نفرت چیز کو۔ مقتن کا لفظ کفر پہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، قابل نفرت تو سب سے زیادہ شرک ہے، جی، اللہ نے زنا پہ بولا کہ انتہائی قابل نفرت ہے، وساء سبیلا، بہت غلط راستہ ہے۔ تو ماؤں کا کردار تھا بچے بچیوں کو ٹائم دے کے انہیں ایک اچھا مرد، بچہ، اچھی بچی بنانا۔ تو وہ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، زیادہ پیسے ہوں، چلو دونوں جاب کرو، دونوں کماؤ۔ تو کسی جگہ ضرورت بھی ہوتی ہے بھائی عورتوں میں ڈاکٹر ہونی چاہیے، چونکہ عورتوں کا علاج ہے، اس کے لیے تو جی، جہاں ضرورت ہے وہاں تو شریعت کی طرف سے بھی ہے، جی، لیکن وہ بھی اب ایکسیس ہو چکا ہے۔ ایک سیٹ ہوتی ہے اور 1000 اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہو گیا۔ اب میں میڈیکل کالجوں میں کب سے جا رہا ہوں، جی، ایک زمانہ ہوتا تھا بس ایک تھوڑی سی جگہ میں لڑکیاں ہوتی تھی، باقی لڑکے۔ اب 70% میڈیکل کالج میں لڑکیاں ہوتی ہیں، 30% لڑکے ہوتے ہیں، اور یہ 70% کہاں کھپیں گی؟ اتنی جابیں ہیں۔ تو وہ
آخر میں جا کے ہاؤس وائف بن کے بیٹھ جاتی ہیں. کوئی ہوتی ہے جو تو اس کی ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے. زیادہ. بہرحال